اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن امتی کون ہے، امتی کی پہچان کیا ہے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، کہنے کو تو ہم سب ہی بول دیتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، لیکن در حقیقت امتی ہوتا کون ہے؟ اس بات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ سامعین محترم، راہ سلوک پر چلنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ خود پر غور و فکر کریں۔ سامعین، آج ہم اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے مرشد کریم کے کرم اور ان کے عطا کردہ علم کی روشنی میں، وہ علم جسے علم تصوف، علم حقیقت یا علم لدنی کہا جاتا ہے، جو سینہ بسینہ عطا ہوتا ہے۔ اور جب یہ علم مرشد کریم آپ کے سینہ میں رکھتا ہے اور اس علم کی چنگاری جب آپ کے باطن کو روشن کرتی ہے تو ہر چیز انسان کو واضح سمجھ آنے لگتی ہے۔ سامعین، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے وہ صوفیاء کے اقوال ہوں یا اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار ہوں۔ سامعین محترم، حضور ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین، اسی طرح اگر زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان دل و جان سے مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح واضح رہے کہ زبانی کلامی یہ بات کر دینے سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یہ بات بھی در حقیقت زبانی کلامی ہے۔ سامعین، امتی کا جو مفہوم ہے، جو فقراء اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں اور بالخصوص میرے جد امجد قبلہ حضور سرکار پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عطا کردہ علم کے مطابق غور کریں سامعین کہ الف سے اللہ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے سے ہے تختی یعنی اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تختی۔ اب یاد رکھیں، تختی کے اوپر جو بھی لکھا جائے وہی ظاہر میں انسان کو نظر آتا ہے، چاہے وہ کردار کی صورت میں ہو، چاہے وہ اوصاف کی صورت میں ہو، چاہے وہ گفتار کی صورت میں ہو۔ انسان کا کردار ہی حقیقت میں اس کا حقیقی عکس ہے، وہ دوسروں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے۔ سامعین گرامی، کہ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا، جو انسان جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسا ہی وہ باہر سے نظر آتا ہے۔ آپ جتنا مرضی ڈھونگ کر لیں، جتنا مرضی ڈرامہ کر لیں اچھا بننے کا، لیکن اگر آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو وہ ڈرامہ آپ کا زیادہ دیر نہیں چلے گا۔
ایک نہ ایک دن آپ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہی بات مولانا روم فرما رہے ہیں، اور یہی حقیقت میں امتی کی تعریف بھی ہے۔ سامعین محترم، انتہائی توجہ طلب نکتہ کہ الف سے اللہ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تے سے تختی کا مفہوم کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرشد پاک؟ آپ کی بات کا مفہوم یہ ہے، جیسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر بھی ہے کہ میری وسعت کا پتہ کسی سے بھی پایا نہیں جاتا، جہاں ہوں میں فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا، امیر الدین اسم اور جسم کا یہ بندہ کہ نقشہ یہ محمد ہے جھٹلایا نہیں جاتا۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جس دل کی تختی پر اللہ کا ذاتی نور سما جائے اور جس کی آنکھوں میں محمد الرسول اللہ کا صفاتی نور نظر آ جائے، جس کی کردار میں، جس کی گفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ نظر آنا شروع ہو جائیں، حقیقت میں وہ ہوتا ہے امتی۔ سامعین، یہ سب اوصاف اس وقت تک انسان کے کردار میں نہیں آ سکتے جب تک انسان کسی کامل اکمل امتی مرشد کریم سے دست بیعت یعنی حقیقی بیعت حاصل نہ کر لے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل نہ کر لے، اللہ کا ذاتی نور اپنے دل میں نہ سما لے، اس کی ہر ادا میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے، حقیقت میں وہ ہوتا ہے امتی۔ سامعین، جو فنا فی اللہ سے گزر کر آسمانوں اور زمینوں کے راز سے آشنائی حاصل کر لے، وہ ہوتا ہے امتی۔ سامعین، ہم زبان سے کہتے ہیں امتی، کیا ہم امتی ہیں؟ اشرف المخلوقات ہونے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم؟ سامعین، ایک اہم نکتہ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے سارے امتی ہیں، تو ابن زیاد کیا تھا؟ کلمہ گو۔ شمر کیا تھا؟ کلمہ گو۔ یزید اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ تو کیا یہ سب میری سرکار کے امتیوں میں شمار ہوں گے، جن کے قریب سے بھی خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گزری، اور جنہوں نے صرف ابلیس کی پیروی کی اور زبانی کلامی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے؟ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ امتی وہی ہے جو سیدنا آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کو سمجھ گیا۔ سامعین، کربلا تو ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ اگر ہم امتی ہیں آج کے دور میں، تو پھر یہ حیوانیت کیوں، یہ حیوانی پن کیوں کر ہمارے کردار میں ہے؟ ہم ایک پل میں جانوروں کی طرح آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب تک ہم اپنے حیوانی اور شیطانی نفس کو زیر کر کے مطمئنہ میں تبدیل نہیں کرتے اور اس گمراہ نفس کو انسانی نفس نہیں بنا دیتے، اس وقت تک ہم امتی کہلوانے کے حقدار تو دور کی بات ہے، ہم انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے انسان کر لے ذرا تو غور، باتوں کا جہاں اور ہے عمل کا جہاں اور۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وہی امتی، اسی امتی کی قسمت پر لاکھوں سلام ہے جس امتی کے کردار میں یہ ساری صفات آ چکی ہیں، یہ سارے اوصاف آ چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنیں، حق سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین.